علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بار ایسے ہوا کہ فرشتہ میرے پاس آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ اقرا۔ میں نے کہا کہ ما انا بقاری۔ اقرا کی معنی ہے پڑھ پڑھ، اقرا عربی کا لفظ ہے، اس کی معنی ہے پڑھ پڑھ۔ تو جیسے ہی جبرائیل آئے ڈائریکٹ آ کے بولا کہ اقرا پڑھ پڑھ، تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں، آخر میں کیا پڑھوں؟ آپ جو کہہ رہے ہو کہ پڑھوں تو میں کیا پڑھوں؟ میں تو کیا ہوں؟ امی ہوں، مجھے تو کچھ لکھنا پڑھنا بھی آتا ہی نہیں۔ آپ کا امی ہونا بھی یہ کوئی وہ نہیں تھا، عیب نہیں تھا۔ جیسے میں اگر امی ہوں تو میرے لیے عیب ہے، میں اگر نہ پڑھا ہوا ہوں تو میرے لیے عیب ہے، امت اگر نہ پڑھی ہوئی ہے تو عیب ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ پڑھا ہونا یہ عیب نہیں تھا، یہ شان تھی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ لکھا پڑھا نہ ہونا ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ عیب ہے کہ بابا یہ تو دیکھو جاہل ہے، پڑھا ہوا بھی نہیں، یہ میرے لیے کیا ہے؟ عیب ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پڑھا نہ ہونا، پڑھا ہوا نہ ہونا یہ عیب نہیں تھا ان کے لیے، یہ ان کے لیے شان تھی، دنیا کو بتلانا تھا۔ کیونکہ مثلا یہ ہے کہ چلو میرا کوئی بھی استاد ہو، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بعد میں میں نے علم حاصل کیا تو میرا کوئی نہ کوئی تو کیا ہوگا؟ استاد ہوگا نا۔ تو ظاہر بات ہے میں کیا ہوں گا؟ شاگرد ہوں گا، اور مجھے اپنے استاد کا کیا کرنا پڑے گا؟ ادب کرنا پڑے گا، اور استاد کا درجہ اوپر ہوتا ہے، شاگرد کا درجہ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا درجہ نیچے ہونا ہی نہیں دیا، یعنی کلکلا ایسے نہ ہو کہ کوئی استاد آ کر کہے کہ محمد میں نے تیرے کو پڑھایا تھا، چل تو میرا شاگرد ہے، ابھی تو مستی کرنے لگا ہے، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے استاد ہی نہیں رکھا، ڈائریکٹ استاد خود بن گئے۔ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کے کیا بن گئے؟ ڈائریکٹ استاد بن گئے، ڈائریکٹ معلم بن گئے کہ بابا میں ہی پڑھاؤں گا بس، کیونکہ تیرے قابل کوئی استاد ہے ہی نہیں۔ تو استاد بنے گا لوگوں کا، تو استاد بنے گا لوگوں کا، باقی ایسے نہیں کہ تیرا کوئی استاد بنے، تیرا استاد ہوگا تو خود اللہ رب العزت ہوگا۔ یہ امی ہونے کی کیا تھی؟ یعنی وجہ تھی کہ آپ کو کسی کے پاس پڑھنا نہیں ہے۔ اور امی ہونے میں دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر امی نہ ہوتے، امی سمجھتے ہو نا، یعنی ان پڑھ نہ ہونے میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ کل کلا اگر قرآن پیش لوگوں کے سامنے اگر قرآن پیش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تو لوگ کہتے کہ بابا یہ تو پڑھا ہوا ہے، یہ تو بڑا علم والا ہے، لہذا کہیں سے بھی بنا کر پیش کر سکتا ہے، یہ پھر بات ہوتی۔ امی پہلے دکھایا لوگوں کو کہ بابا دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لہذا اب جو بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اپنا اس کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایک کیا کرنا تھا؟ ذہن ختم کرنا تھا، ورنہ لوگوں کا ذہن یہ ہو سکتا تھا کہ بابا اس نے اپنی طرف سے کوئی کیا کر کے آیا ہے؟ بنا کے آیا ہے، لہذا کہہ رہا ہے کہ اب یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ بابا دیکھو یہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی خود بیچارہ لکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا۔ جب لکھنا پڑھنا اس کو خود ہی نہیں آ رہا تو اب اگر وہ ایسی کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ تو کیا ہے؟ بڑا معجزہ ہے نا۔ ایسی بات وہ بھی کر رہا ہے، ایسا لکھنا بتا رہا ہے، ایسا پڑھنا بتا رہا ہے جس پڑھنے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی قرآن یہ ایسے آپ کو بتا رہا ہے کہ جس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ جو معجزہ دکھانا تھا، یہ معجزہ بھی ظاہر کرنا تھا۔ امی ہونے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عیب نہیں تھا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ آگے چلو۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کیا کیا؟ دبوچا، یعنی بغل گیر ہوئے، تھوڑا زور دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا زور دیا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید میری ابھی جان نکل جائے گی، یعنی میں ابھی مر جاؤں گا۔ پھر ایسے زور دے کے پھر چھوڑا، پھر فرمایا اقرا پڑھ، تو آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار زور دیا تو پھر حضرت جبرائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب دیا۔ آخر میں اس جبرائیل نے آگے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یہ آیتیں پڑھی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے میں نے پھر تلاوت کی، پھر یہ آیتیں میں نے دوبارہ دہرائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کس نے یعنی کون سی آیتیں اتری؟ یہ آیتیں اتری اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے
کہ جب دیکھو کہ اللہ رب العزت جب انسانوں کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر جب انقلاب لانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہر چیز تھی، یعنی برائی ہر چیز تھی، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن بھی کیا جاتا تھا، زنا خوری بھی عام تھی، شراب بھی عام تھا، قتل و غارت بھی عام تھی، حتیٰ کہ قتل و غارت اتنی تھی کہ اگر کوئی مقابلے میں آگے ہو جاتا نا تو بھی کیا ہو جاتا تھا، بڑا بڑا جھگڑا ہو جاتا تھا، سالوں سال جھگڑے چلتے تھے، یعنی ایک خون ہوا تو دوسرے نے اس کے 2 خون کر دیے، دوسرے نے 2 کیے تو اس نے 3 خون کر دیے، جس کو قبائلی جھگڑے کہتے ہو نا، قبائلی جھگڑے، برادری کے جھگڑے ایسے بہت تھے اس وقت میں۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا تو دیکھو ہتھیار کیا دیا۔ میں آج اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اگر اس معاشرے میں یہ چیز کیا کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو جیسے اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو ہتھیار دیا، کاش اگر وہی ہتھیار آج ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ کون سا ہتھیار دیا؟ اقرا، کیا کر، پڑھ، یعنی لکھنا پڑھنا، مطلب تعلیم، قرآن کی تعلیم، یہ قرآن کی تعلیم بس عام کر، آٹومیٹکلی قرآن کی تعلیم ایسی ہے کہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یعنی آٹومیٹک یہ کیا ہے، دوائی ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم عام کرو، اس سے آپ کا شراب بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ہم نے یہ آنکھوں سے دیکھے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی وہاں پر کیا ہوتا تھا، وہاں پر وہ جو وہاں پر جوئے چلتے تھے، شراب خوریاں چلتی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ایسے ہم نے دیکھا ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم شروع ہوئی ہے۔ آپ کئی مدارس جا کے دیکھو، ان کی ہسٹری جا کر پڑھو تو وہ کہیں گے کہ بابا یہاں پر فلانے کا کیا تھا، اڈا تھا شراب خوری کا، اب دیکھو ماشاءاللہ ختم ہو گیا اس مدرسے کی برکت سے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک کیا دیا تھا، ہتھیار دیا تھا، لڑنے کا کوئی ہتھیار نہیں دیا تھا کہ بابا تلوار لے کر بس لوگوں کو جو برائی کر رہے ہیں ان کو مارتا جا، بس تو ختم کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں بولا تھا، کوئی اور ہتھیار نہیں دیا تھا، بلکہ پہلا جو ہتھیار دیا تھا وہ کیا دیا تھا، پڑھنا، لکھنا، پڑھنا، تعلیم۔ لوگوں میں تعلیم آئے گی انشاءاللہ خود بخود وہ جان جائیں گے کہ بابا برائی کیا چیز ہے۔ تو بہرحال وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وحی کیا ہوئی، شروعات ہوئی، پھر وہ غار حرا سے نکلے، ڈارے کا کہاں پر، گھر پر۔ وحی کا جو روب تھا، وحی کا جو اثر تھا وہ اتنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت بخار ہو گیا اور جسم کے اندر کپ کپاہٹ آ گئی۔ گھر پہ پہنچے، حضرت خدیجہ کو بولا زملونی، جلدی کرو، میرے اوپر کیا کرو، کوئی چادر ڈال دو، میرے کو سخت بخار ہو رہا ہے اور میں لگ رہا ہے ایسا ہے کہ میں مر رہا ہوں اتنا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ، میں آخری بس بات کروں، اس وقت حضرت خدیجہ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی تھی نا، وہ الفاظ دیکھو۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ میں نے آپ کو نوٹ کیا ہے کہ آپ غریبوں کا کیا دیتے ہو، سہارا بنتے ہو، غریبوں کا آپ ہمدرد ہو، جو بھی جہاں پر بیمار دیکھتے ہو وہاں پر اس کی تباہ پرسی کرنے جاتے ہو، جو کیا ہوتا ہے محتاج ہے آپ اس کی ضرورت کیا کرتے ہو، پورا کرتے ہو۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہر کمزور کو کیا کرتے ہو، سہارا دیتے ہو، اور ایسے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ الفاظ دیکھو، اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر آج ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی ہے جو انسانیت کا درد رکھنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ہندو بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی انسانیت کا درد رکھتا ہے نا، تو تب بھی وہ ہندو اچھا ہے اس آدمی سے، اس مسلمان سے جو انسانیت کا درد نہیں رکھتا۔ مولوی بنا ہوا ہے لیکن انسان کو کیا مار رہا ہے، چھرا مار رہا ہے، تو اس مولوی سے کیا فائدہ؟ قرآن سینے میں لیکن لوگوں کے لیے کیا سوچ رہا ہے، برائی سوچ رہا ہے، تو اس مولوی کا کیا فائدہ؟ اس سے وہ آدمی اچھا ہے جو انسانیت کا کیا کر رہا ہے، درد رکھ رہا ہے۔ تو جو انسانیت کا درد رکھتا ہے اللہ اس کے لیے بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی انسانیت کا درد جو ہے ہمارے دل کے اندر بھی پیدا کرے، اور ہم بھی انسانیت کے لیے سوچیں، ہر اس آدمی کے لیے یا ہر اس چیز کے لیے سوچیں جس کو اللہ نے کیا دیا ہے، روح دیا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے کچھ احساس دیا ہے۔ انشاءاللہ کل کی باتیں، آگے کیا ہوا